السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلم تقتلوہم، پس نہیں تم نے انہیں قتل کیا، ولیکن اور لیکن اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا، وما رمیت اور نہیں آپ نے مارا، اذ رمیت جب آپ نے پھینکا، ولیکن اور لیکن اللہ رما اس نے مارا، ولیبلی تاکہ وہ انعام کرے المؤمنین ایمان والوں پر، منہ اپنی طرف سے، بلاء حسنا اچھا انعام، ان بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم یہ، وَأَنَّ اور بے شک اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، قیدی تدبیر الکافرین کافروں کی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پس آپ نے انہیں نہیں قتل کیا لیکن اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ نے نہیں مارا جب آپ نے مارا تھا لیکن اللہ نے مارا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ انعام کرے مومنوں پر اپنی طرف سے اچھا انعام۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ موہن قید الکافرین، یہ اور بے شک اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو جو فتح ہوئی اس کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ جو تم نے قتل کیے تھے نا مشرکین، یہ تم نے نہیں کیے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیے تھے۔ مطلب باوجود تمہاری کوشش کے، باوجود تمہاری تیاری کے، تم اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے، لہٰذا یہ قتل تم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ کی مدد تھی تو تم نے یہ کیا، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم ایسا نہ کر سکتے۔ اب یہ ایمان والے ہیں، ان کو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی کسی کام کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی کہ میں ایسے کر سکتا ہوں، میں ایسے کر دوں، بلکہ اللہ ہی کی طرف ہر کام کی نسبت کرو کہ وہ چاہے گا تو ایسا ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بہت بڑی عقیدے کی اصلاح ہے۔ اور وما رمیت اذ رمیت، اس میں ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اللہ تو اس جماعت کو فتح عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی۔ جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے ایک مٹھی آپ مٹی کی پکڑیں اور آپ ان مشرکین کی طرف پھینک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اس ریت کے ذرات میں سے کوئی بھی مشرک ایسا نہیں تھا کہ اس کی آنکھ میں سے، اس میں سے کچھ نہ کچھ ذرہ نہ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی، وہ جو مٹھی بھر کے آپ نے کنکریوں کی پھینکی تھی نا، وہ حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے ان پر پھینکوائی تھی، یعنی اللہ نے مارا تھا، آپ نے نہیں مارا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کیا۔ یہ ہے اس آیت کی دونوں حصوں کا مطلب۔ اب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ اور نبی ایک ہی ہے،
اللہ نے کہا آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے، اس کا مطلب ہے نبی اللہ۔ لیکن اسی پر ہی ایک سوال ہے، اگر نبی اور اللہ ایک ہے تو پھر آپ کی ذات سے پہلے نفی کیوں کی کہ وما رمیت، آپ نے نہیں مارا؟ اگر آپ ہی اللہ تھے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے نہیں مارا؟ معلوم ہوا کہ نفی جس سے کی جا رہی ہے وہ کوئی اور ہے، اور جس کے لیے چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ اور اسی طرح پیچھے اللہ نے مومنوں کو فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ تو کیا یہاں پر بھی کہیں گے کہ سارے مومن اللہ تھے، اللہ اور مومن ایک تھے؟ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کے عقیدے کا بھی یہیں سے رد ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے نفی کی ہے، تم نے نہیں قتل کیا۔ اگر مومن اور اللہ ایک تھے تو نفی کا کیا مطلب؟ یہ صوفیہ کا گمراہانہ عقیدہ ہے، شرکی اور کفری عقیدہ، وحدت الوجود وحدت الشہود، بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے کہ ہر چیز ایک اللہ ہی ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ نبی ہی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے آپ نے کنکریاں تو پھینکی، لیکن نتیجتاً ان کنکریوں کو، ان ریت کے ذرات کو مشرکین کی آنکھوں میں پہنچانا یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ اتنی دور ریت کے ذرات نہیں جا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ریت کے ذرات وہاں تک پہنچائے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس کے دو مطلب ہیں۔ بلا اس کو عربی زبان میں نعمت کے لیے بھی بولتے ہیں، انعام کے لیے، اور بلا آزمائش کے لیے بھی بولتے ہیں۔ اگر آزمائش ہو تو پھر معنی یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر جہاد کے بھی مسلمانوں کو غالب کر سکتا تھا اور کافروں کو ذلیل کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس میں مومنوں کی بھی آزمائش رکھی کہ یہ جہاد کر کے کس حد تک اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، مومنوں کی بھی آزمائش رکھی۔ اگر اس کا معنی نعمت کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو مروایا، قتل کروایا، کنکریاں ان کی آنکھوں تک پہنچائیں، یہ سب کی سب اللہ کی نعمت تھی اور بڑی نعمت تھی، تاکہ اللہ مومنوں پر نعمت کر دے، اس لیے اللہ نے یہ مدد کی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر کچھ اور گمراہ قسم کے لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح کے جبریہ ہیں اور قدریہ ہیں، وہ یہ باطل نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زبردستی کرواتا ہے۔ یہ جبریہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبر کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، مطلب یہ ہے کہ قتل تم نے اپنی طاقت سے نہیں کیا، اللہ کی مدد سے کیا تو تم نہیں ہے لیکن کیا اللہ کی مدد سے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کام اس نے نہیں کیا، فلانے نے کروایا، مطلب ہوا اسی بندے کے ہاتھ سے ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے طاقت اور پاور کسی اور کی تھی۔ تو یہ مثال ہے ایک سمجھانے کے لیے کہ قتل ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں سے لیکن ہوا اللہ کی مدد سے تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے بھی پیشین گوئی کر دی کہ یہ تو تھا جنگ بدر، لیکن آئندہ بھی جب کبھی اپنی چال لے کر آئیں گے، تدبیر لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں اور ان کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ بچا کر تو نکل گئے، مشرکین کو یہ تھا کہ ہم نے اپنا تجارتی قافلہ بچا لیا، لیکن بچے نہیں۔ اللہ نے تدبیر ان کی اتنی کمزور کی، جن کے لیے قافلہ لے کر جا رہے تھے اللہ نے وہ سارے مروا دیے۔ تو اب قافلہ بچنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جن کے لیے قافلہ تھا وہ بچے ہی نہ، تو قافلہ بچ کے کیا ہوا؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی چال اور اس کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔